اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 276۔ اس سے پہلے سود اور ربا کی بات چل رہی تھی۔ دیکھیے، دنیا میں جس طرح سے ہم پیسے کماتے ہیں اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کو بچاتے ہیں، سیو کرتے ہیں، بینک میں رکھتے ہیں، کہیں انویسٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے نیکیاں کمانے کے ساتھ ساتھ اگر اس کو بچائیں گے نہیں تو بینک کرپٹ ہو جائے گا آدمی، قیامت کے دن پتہ چلے گا کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو ایک طرف نیکی کرنا ہے، دوسرے طرف برائی سے بچنا ہے، اور ان برائیوں میں سے ایک بڑی برائی جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے وہ سود ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سود اور انٹرسٹ لینے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سود کہتے ہیں پیسہ دے کر کے پیسے کا کرایہ لینا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ خون کی ندی میں کھڑا ہے اور ایک آدمی کنارے پہ کھڑا ہے۔ جب وہ بیچ میں سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کے منہ پہ پتھر مارتا ہے، وہ پھر اندر چلا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو فرشتے نے بتایا کہ یہ سود کھانے والا اور انٹرسٹ لینے والا تھا۔ اب یہاں پہ ایک بڑی بات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے، مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور خیرات کو، دان کو بڑھاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہر بڑے کافر اور ناشکرے کو اور انتہائی گنہگار پاپی کو پسند نہیں کرتا۔ Allah destroys interest and gives increase to the charities, and Allah does not like every disbeliever and sinful۔ اب اللہ تعالیٰ مٹاتا کیسے ہے یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ دیکھیے، دنیا کا یہ اصول ہے کہ آپ جیسا کریں گے اسی طرح آپ کے ساتھ کیا جائے گا، یہ ہے نا۔ اس کو انگلش میں بولتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ۔ اور گیو اینڈ ٹیک کا بھی یہی اصول ہے کہ آپ جو دیتے ہیں وہی آپ کو ملتا ہے۔ آپ پتھر دیں گے تو پھول نہیں ملے گا، پھول دیں گے تب آپ کو پھول ملے گا۔ فائدہ پہنچائیں گے تو آپ کو فائدہ ملے گا، نقصان پہنچائیں گے تو نقصان ملے گا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو صدقہ خیرات دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، خوشی پہنچاتے ہیں۔ لینے والے کی ضرورت جب پوری ہوتی ہے تو اس کے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا جب کسی کو پیسے دیتے ہیں تو لوگ دعائیں دیتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، تمہارے گھر کو سلامت رکھے، کاروبار کو سلامت رکھے، دعا دیتے ہیں۔ تو اس کے بدلے میں اور رسپانس میں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ چونکہ آپ نے دوسرے کی خوشی دی، فائدہ پہنچایا، مصیبت دور کی، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے اور آپ کو خوشی دیتا ہے، آپ کو ترقی عطا فرماتا ہے، آپ کو ڈیولپ کرتا ہے، بڑھاتا ہے، انکریز کرتا ہے۔ اور دوسری جو شکل ہے سود اور انٹرسٹ کی، اس میں کیا ہوتا ہے
کہ آپ دیتے نہیں ہیں بلکہ آپ اس کی محنت اور خون پسینے کی کمائی چوستے ہیں کہ آپ کو 10% دینا ہے ہر مہینے، چاہے آپ کا جو ہم نے پیسہ دیا تھا آپ نے بیماری میں لگا کر کے ختم کر دیا یا کاروبار میں لگایا، کاروبار تباہ و برباد ہو گیا، تو اب کیا ہوتا ہے، ایک آدمی ایک سود پر انٹرسٹ پر ایک قرضہ لیتا ہے، پھر اس قرضے کو چکانے کے لیے دوسرا لیتا ہے۔ اور سپوز کیجئے جیسے جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں نا، زراعتی کرتے ہیں، تو وہ بھی سود پر کبھی کبھی قرضہ لیتے ہیں مجبوراً، کچھ نہیں ہوتا، تو سود پر قرضہ لے کر کے انہوں نے کیا کیا، کھیتی کی، بارش نہیں ہوئی، جیسے اس سال سوکھا پڑ گیا نا، بارش نہیں ہوئی، اب وہ کیا ہوتی ہے کہ پورا انویسٹمنٹ جو لگایا وہ کیا ہوا، کھیت میں ہی رہ گیا، تو انہوں نے جو اپنی محنت لگائی وہ بھی چلا گیا، اور جو پیسہ لے کر کے بینک سے لگایا تھا وہ بھی کیا ہوا، چلا گیا۔ لیکن کیا بینک مان لے گا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کی کھیتی چلی گئی، یا کوئی بھی سود اور یہ انٹرسٹ لینے والا مان لے گا کہ ہاں آپ کی کھیتی برباد ہو گئی تو اب چھوڑیے، وہ میں معاف کرتا ہوں؟ نہیں، اس نے جو 10% یا جو بھی 12% جو بھی لیتا ہے وہ آپ کو لا کے دینا ہے، تو اب وہ کسان کیا کرتا ہے، فارمر کیا کرتا ہے، اس قرضے کو دینے کے لیے پھر دوسرا قرضہ لیتا ہے، تو پہلے سے اسے 10% دینا ہی تھا، اب یہاں سے جو نیا لیا اسے ملا کے 20% ہو گیا، تو وہ 10% دینے کے لیے نہیں تھا تو 20% دینے کے لیے کہاں سے آئے گا پھر وہ؟ اسی طرح سے قرضوں میں جکڑتا چلا جاتا ہے، اور جو سود دینے والا ہوتا ہے وہ خون چوس کے وہ مچھر کی طرح کیا ہوتا ہے، موٹا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ غریب سے غریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور مالدار اور پیسے والا اور زیادہ مالدار اور پیسے والا بنتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یاد رکھو، تمہیں اگرچہ دکھتا ہے کہ سود لینے میں تمہارا پیسہ بڑھ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس پیسے کو، اس دولت کو مٹا دے گا۔ کیسے مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یا تو وہ پورا کا پورا مال ہی تباہ ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسی بیماری، آفت، مصیبت بھیج دیتا ہے کہ وہ پوری لائف کی کمائی ہوئی ایک بار میں کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو کہ سود پر بہت سارے پیسے جمع کیے اور ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو روڈ پہ لا کے کھڑا کر دیا، بھیک مانگنے لگے۔ دوسری بڑی تباہی کیا ہوتی ہے، آپ دیکھیے گا، جو لوگ بھی سود لیتے ہیں نا، ان کے بچے برائی اور حرام اور غلط کاموں میں نکل، ان کے بچے کبھی آپ کو مسجد میں نہیں نظر آئیں گے، اور وہ ماں باپ کے بھی باغی ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا جو بڑا نقصان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ کیا کہ اس مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ لاکھوں آتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا کدھر سے آیا کدھر گیا، اور سکون ختم ہو جاتا ہے انسان کی زندگی سے۔ لیکن صدقہ اور خیرات کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی 20,000 روپے کماتا ہے، 25,000 30,000 کماتا ہے، اس میں سے خود بھی کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو، غریبوں کو، پڑوسیوں کو۔ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے اس کا خرچ بھی پورا کرتا ہے، اور اوپر سے اس میں سیونگ بھی کرتا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، اور پھر ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ ایسی برکت دیتا ہے کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بناتا ہے، اور بہت جلد وہ اولاد ان کی زندگی کی ساری مصیبتوں کو ختم کر کے ان کے لیے آسانی اور سکون کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ جو لوگ بھی سود لے چکے ہیں انہیں واپس کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سود کی لعنت سے بچائے، اور اس سسٹم سے جہاں تک ہو سکے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔